وہ صف باندھ کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی علامت یہ ہے کہ جب وہ دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے معاشرے میں بدگمانی پھیلے، جس سے معاشرے میں کوئی نیگیٹو چیز پھیلنے کا خطرہ ہو۔ وہ بری باتیں نہیں پھیلاتے، بلکہ وہ ہر بات ایسی کرتے ہیں جو معاشرے کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ صف باندھ کے وہ لڑتے ہیں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ آگے آ جائیں۔ فرمایا کانہم بنیان مرصوص، وہ اس طریقے سے صف باندھ کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، یعنی ایمان والے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ اس چیز پہ غور فرمائیں۔ میں یہاں پر دو باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اس پس منظر میں پھیلائی گئی۔ ایک صاحب ہیں جن کا کام ہی اولیاء اللہ کے بارے میں کیا لفظ بولوں کرنا ہے، کوئی فضول گفتگو کرنا، کوئی بیہودہ قسم کی گفتگو کرنا، بہت کچھ جی تو کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ منبر کا ایک تقدس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بابے کہاں گئے تھے جنہوں نے 65 میں وہ میزائل پکڑے تھے، وہ بابے کیوں نہیں آئے؟ اور پھر کہا کہ یار جنگ تو رکوائی تھی یہ کیا نام ہے اس کا ٹرمپ نے، تو پھر غوث اعظم تو ٹرمپ ہوا نا، بابے تو نہ ہوئے۔ میں کہتا ہوں تجھ جیسے بدبخت کا غوث واقعی ٹرمپ ہوگا، اور جو اللہ کی رسی چھوڑ دے وہ شیطانوں کے ہاتھوں میں ہی جاتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تیرا جو غوث ہے نا وہ واقعی ٹرمپ ہوگا، لیکن ایمان والوں کا غوث شہنشاہ بغداد ہے۔ ہم حضرت داتا حجویری کے ماننے والے ہیں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ اس کی بات پہ لینے، یعنی تعجب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، تعجب ان پر ہے جو بیٹھ کے اسے داد بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بابے کہاں تھے، بابے کیوں نہیں آئے؟ مجھے بتائیے کہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں فرشتے آ گئے، غزوہ احد میں تو نہیں آئے۔ اگر کل کوئی ملحد یہ کہہ دے کہ بھئی وہ فرشتے احد میں کیوں نہیں آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے فرشتے نہیں آئے تھے، بدر میں بھی نہیں آئے، تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ بھائی یہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ مقربین الہی جو ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں وہ کہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتی، مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سبب بناتا ہے، کبھی وہ فرشتے بھیج کے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کو بھیج کے مدد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ملحد یہ کہہ دے، دیکھیں غزوہ احد میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑ گیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اگر کوئی ملحد یہ کہہ دے کہ جی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی، کیا جواب دیا جائے گا اسے؟ کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ میرے رب کا اپنا ایک نظام ہے، وہ مدد کرتا ہے جس طریقے سے چاہے کرتا ہے، اور فتح و شکست کوئی اللہ کی نصرت کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، وہ جس حال میں بھی ہوں۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا، وہ ایک ہمارے تھے، وہ ایک دربار تھا وہاں پر، تو اس کی رات کو کوئی چادر اتار کے لے گیا، وہ وہاں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا تھا، بابا کہاں گیا ہوا تھا؟
بابا تو اپنی چادر نہیں بچا سکا، مجھے